اردو نظم تغیر، شاعر کا نام احسان دانش، اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ اے ہم نشیں کلام میرا الکلام ہے، سن زندگی تغیر پیام کا نام ہے۔ اے ہم نشیں یعنی ساتھ بیٹھنے والا ساتھی، دوست، کلام یعنی بات شاعری، لا کلام یعنی شک و شبے سے بالا تر بات، تغیر پیام یعنی مسلسل تبدیلی، مسلسل انقلاب۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے اے میرے ہم نشیں، اے میرے دوست، میرے کلام میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میری بات غور سے سنو کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر احسان دانش اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، میری بات کو پوری توجہ اور دھیان سے سنو، کیونکہ میری بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کیونکہ زندگی مسلسل تبدیلی اور انقلاب کا نام ہے۔ کائنات میں جو موجود ہر چیز ہے، ہر لمحہ تبدیلیاں اور رونما اس میں ہو رہی ہیں۔ انہی تبدیلیوں کے دم سے ہی زندگی کا تسلسل جاری ہے۔ موسموں کا بدلنا، دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، زمین مسلسل حرکت میں ہے کیونکہ اسی میں اس کی بقا ہے۔ انسان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ اسی طرح بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انسان کے خیالات، جذبات، احساسات، نظریات، عقل و شعور میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے اس میں تبدیلی ہوتی رہے گی۔ یہی تبدیلی شاید زندگی کے قائم رہنے کی ضمانت ہے۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی کے لیے مسلسل جدوجہد اور کوشش سے کام لینا چاہیے۔ دنیا میں وہی انسان اور قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو عمل پیام سے کام لیتی ہیں۔ شعر نمبر 2۔ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، سحر یعنی صبح، تجلی یعنی روشنی، چمک، صدا یعنی آواز، فراق خاموشی یعنی خاموشی سے جدائی، بے قرار یعنی بے چین۔ شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ راتوں کو صبح کی روشنی کا انتظار رہتا ہے، ہر آواز فراق خاموشی میں بے قرار رہتی ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے سناٹا اور سکوت ہو جائے۔ تشریح۔ زندگی میں مسلسل تبدیلی وقوع پذیر ہوتی رہتی ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں لمحہ بہ لمحہ تبدیلیاں رونما نہ ہوتی ہوں۔ دراصل زندگی کی انہی تبدیلیوں میں ہی کائنات کا سارا حسن چھپا ہوا ہے۔ دن اور رات کا بدلنا، موسموں کا ایک دوسرے کا تعاقب کرنا، ایک کے بعد دوسرے موسم کا آنا، ایک مسلسل تبدیلی ہے جو جاری ہے۔ اسی کی وجہ سے شاید زندگی کی بقا قائم ہے۔ اسی تغیر کی وجہ سے زندگی میں گہما گہمی اور رنگا رنگی ہے۔ اگر تبدیلی کا عمل رک جائے گا تو زندگی جمود کا شکار ہو جائے گی اور موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اسی لیے کائنات کی ہر چیز تبدیلی کے عمل سے گزرتی ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے چلتی رہتی ہے۔ شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ راتیں صبح کے نظاروں کی منتظر رہتی ہیں، چاہے یہ سردیوں کی لمبی راتیں ہوں، گرمیوں کی چھوٹی راتیں ہوں، جیسی بھی ہوں، چاہے یہ سیاہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی راتیں ہوں یا چاند کی روشنی کی وجہ سے پوری روشن دار راتیں ہوں، جیسی بھی ہوں، ان تبدیلیوں میں ہی راتوں کا حسن اور کشش کا راز چھپا ہوا ہے۔ اور شاعر اپنے نظریہ انقلاب کی تائید میں یہ دلیل بھی پیش کر رہا ہے کہ جس طرح رات صبح کے جلووں کا شدت سے انتظار کرتی ہے اور صبح کے تعاقب میں بے چین رہتی ہے، اسی طرح آواز بھی خاموشی کی جدائی میں بے قرار رہتی ہے۔ شعر نمبر 3۔ سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، ہر برق کا سکوت سراپائے فسانہ ہے۔ سوئے خزاں یعنی خزاں کی طرف، خزاں یعنی پتجھڑ کا موسم، گلستان یعنی باغ، برگ یعنی پتا، سکوت یعنی خاموشی، سناٹا، سراپائے فسانہ یعنی مکمل کہانی، مکمل داستان۔ شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ گلشن کی بہار، خزاں اور سکوت شور کی طرف روانہ ہے۔ اس میں شاعر احسان دانش نے ایک زندگی کی ناقابل تغیر حقیقت
کوئی خوبصورت پیرے میں بیان کیا ہے کہ دیکھا جائے تو اس کائنات کی نظر آنے والی ہر چیز میں تغیر یعنی تبدیلی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی سوز ہو، کوئی بھی ساز ہو، کوئی بھی خاموشی ہو، آواز ہو، کوئی امید ہو، کوئی موت ہو، زندگی کی پیاس ہو، ہر طرف تبدیلی کی ہی جستجو نظر آئے گی۔ ایک ہی دھن ہے جو ہر شے میں سمائی ہوئی ہے۔ اسی لیے شاعر نے بہار کے خوش رنگ موسم کو بھی کہا ہے کہ گلستان میں جو بہار کھلی ہوئی ہے وہ خزاں کی جانب رواں دوا ہے۔ ابھی تو ہر چیز نظر آ رہی ہے بڑی خوبصورت، لیکن وہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ خاموشی کی زبان بھی وہ باتیں کہہ سکتی ہے جن کے لیے موزوں الفاظ یا موقع میسر نہیں آتے۔ شاعر کے نزدیک پرسکون اور خاموش سب چیزیں نظر آتی ہیں، ایک گہری تاریخ خاموشی میں ڈوبی ہوئی ہیں، مگر اصل میں اس کا سکوت ہی سراپا فسانہ ہے۔ شعر نمبر 4۔ نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ نکہت یعنی خوشبو، مہک، نصیب یعنی قسمت، تقدیر، لگن یعنی خواہش، شوق، دھن۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ خوشبو بند کلی سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتی ہے، اور موسم کی یہ دھن ہے کہ اسے بدلنا نصیب ہو۔ شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں نشو و نما اور حرکت کا عمل چھپا ہوا ہے۔ دانہ زمین کی گہرائیوں میں کچھ عرصہ پڑا رہتا ہے، وہ یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے تو وہ زمین کا سینہ چیر کر نرم و نازک پودے سے تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی ننھی سی قلم سے پھول کی نرم و نازک کونپلیں نکل آتی ہیں، پھر یہی سرسبز و شاداب پتے بن جاتے ہیں۔ ان کے درمیان ننھی ننھی کلیاں مسکرا رہی ہوتی ہیں، یہی بند کلیاں اور غنچے بے حد حسین دکھائی دیتے ہیں۔ پھر یہی خوشبو بند کلی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی جیسے خوشبو کا غنچے میں یعنی پھول میں دم گھٹ رہا ہو، وہ اس قید سے آزاد ہونے کی کوشش میں مگن ہو، تاکہ اس قید سے رہائی ہونے کے بعد وہ باغ میں اپنی آزادی کا اظہار کرے، باغ کی فضا کو مہکا دے۔ دنیا کی ہر چیز میں انقلاب و تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے، اسی طرح موسم آتے جاتے رہتے ہیں۔ بہار اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے، بتاتی ہے اس کے دم قدم سے باغ کی رونق ہے۔ باغ کے پودوں پر سرسبز شاداب پتے آتے ہیں، ڈالیوں پر کلیاں مسکراتی ہیں جو پھول بن کر باغ کو مہکاتے ہیں۔ لیکن یہ بہار کی تازگی بھی، خوبصورتی بھی عارضی ہوتی ہے، خزاں کے تعاقب میں ہوتی ہے۔ خزاں باغ کے لیے تباہی و بربادی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ کائنات میں کسی بھی چیز کو ہمیشہ کے لیے اس کو خوبی حاصل نہیں ہوتی، یہ صرف تغیر ہی ہے جو کائنات کی تمام چیزوں میں تبدیلی لاتا ہے۔ شمس و قمر کو ضد ہے کہ گرم سفر رہیں، بے رنگینیوں میں خالقِ شام و سحر رہیں۔ شمس یعنی سورج، آفتاب، قمر یعنی چاند، ماہتاب، گرم سفر یعنی مسلسل سفر کرنا، بے رنگی یعنی بے کیفی، بے رنگ ہونا، خالق یعنی پیدا کرنے والا، شام و سحر یعنی شام اور صبح۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ سورج اور چاند جو مسلسل سفر کرتے رہتے ہیں وہ باضد ہیں سفر کرنے پہ، اس طرح سے بے رنگ اور بے کیف کائنات میں صبح و شام کے خالق کے طور پر پہنچائے جائیں۔ تشریح: جس طرح زمین پر موجود ہر چیز میں تبدیلی کا عمل جاری و ساری ہے، اسی طرح آسمان کی رونق، سورج، چاند، ستارے ہر وقت سفر میں ہی رہتے ہیں اور ان میں مسلسل تبدیلی اور تغیر رونما ہو رہا ہے۔ سورج مسلسل گردش میں ہے۔ سورج ہماری زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے اور زمین سے 12,00,000 گنا بڑا ہے۔ سورج 6,00,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ اسی طرح ان سیاروں میں سے کسی کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ، کسی 33 میل فی سیکنڈ ہے۔ سورج، چاند اور ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اگر یہ چند لمحوں کے لیے بھی جمود کا شکار ہو جائیں یعنی وہاں پر رک جائیں تو اجرام فلکی کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یعنی تغیر اور تبدیلی ان کے لیے بھی بقا کا ذریعہ ہے۔ اگر سورج اور چاند تغیر کے مراحل سے نہ گزریں تو کائنات بے رنگ ہو کر رہ جائے گا۔ سورج اور چاند مسلسل
مصروف ہیں سفر میں۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو صبح کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی صبح نمود ہوتی ہے۔ اس کی کرنیں خوشگوار ہوتی ہیں، دھیمی دھیمی پڑتی ہیں زمین پر، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حدت اور روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے تو دوپہر ہو جاتی ہے۔ جب اس کی حدت کم ہوتی ہے تو سحر، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو شام ہو جاتی ہے۔ اس طرح چاند طلوع ہوتا ہے، بڑھتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور پھر صبح کے ظہور میں آنے کا سبب بنتا ہے۔ سورج اور چاند دونوں رات اور دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا بے رنگ اور بے کیف ہوتی۔ اپنے اسی عمل کی وجہ سے سورج اور چاند صبح و شام کے خالق کے طور پر پہچانے جاتے ہیں کہ ان کو تخلیق کرنے والا بھی کوئی ہے، اور ان کی افادیت اور اہمیت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکوں نہیں۔ تغیر نو یعنی نئی تبدیلی، فسوں یعنی جادو، بزم یعنی محفل، انجمن یعنی مراد دنیا۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں نئی تبدیلی کے جادو کا اثر کس چیز پر نہیں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کو سکون بھی نصیب نہیں ہے۔ اس شعر میں احسان دانش کو مزدور شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کون ہے جس پر نئی نئی تبدیلیوں اور تغیر کا جادو نہیں چلتا؟ دنیا کی اس محفل میں کسی کو بھی سکون اور قرار حاصل نہیں ہے۔ ہر چیز لمحہ با لمحہ اس میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ کسی بھی چیز کو پل بھر کے لیے بھی سکون میسر نہیں ہے۔ قدرت نے کائنات کی ہر چیز کی فطرت میں تبدیلی کا عمل رکھ دیا ہے، اس لیے ہر چیز میں تبدیلی اور تغیر کا ہونا لازمی ہے۔ اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہے، چاہے وہ زمین کی مخلوق، انسان، جانور، چرند پرند، پودے، درخت، پھول، پھل، دریا، صحرا، جنگل، باغ۔ تبدیلی ان کا مقدر ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں یہ تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ اگر انسانی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو احسان دانش کے نظریہ انقلاب کا ثبوت مل جاتا ہے کہ ہر چیز میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور لوگوں کے نظریات، خیالات، طور اتوار، رہن سہن کا انداز اور لباس تک میں تغیر اور تبدیلی وقوع پذیر ہوتی رہتی ہے۔